اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی امت مسلمہ، امت محمدیہ پر ہی کیوں واجب ہے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں جلیل القدر انبیاء کے باپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا اسی وجہ سے لقب ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ مگر امت محمدی پر قربانی کیوں واجب ہے؟ دیگر امتوں پر قربانی واجب نہیں تھی۔ جانور ذبح کرنا مخصوص دن میں، اس کا اہتمام کرنا قربانی کا، پچھلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی نبی آئے ان میں یہ قربانی واجب نہیں تھی۔ یہ فقط رسول کائنات کی امت پر واجب ہے۔ اور سبب کیا تھا؟ ہم نے پچھلے جمعہ پر اختصار کے ساتھ اس کی گفتگو کی تھی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے سرے میں گویا حضرت ابراہیم سے خوش ہو کر فرمایا کہ ابراہیم، آپ نے میرا گھر تعمیر کیا، اب اس کے سرے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو برسوں سے اپنے دل میں ایک خواہش پالے ہوئے تھے اور ایک تمنا رکھتے تھے اور ایک شوق رکھتے تھے، وہ یہ تھا کہ کسی وقت کوئی ایسا موقع آئے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مولا، وہ آخری پیغمبر جسے تو نے خاتم المرسلین کا رتبہ دیا، جسے تو نے خاتم الانبیاء کا رتبہ دیا اور جسے خاتم النبیین کا مرتبہ عطا فرمایا، وہ جلیل القدر پیغمبر جس کی خاطر تو نے ساری کائنات بنائی ہے، جسے تو نے مصدر کائنات بنایا ہے، محور کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، منبع کائنات بنایا ہے، وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، مقصود و مطلوب کائنات بنایا ہے، کائنات بنایا ہے، ساری کائنات تو نے جس کی خاطر تخلیق کی ہے اور خود اپنا رب ہونا بھی جس کی وجہ سے تو نے ظاہر کیا ہے، وہ محبوب پیغمبر جسے تو نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے، وہ محبوب پیغمبر میری اولاد میں پیدا فرما۔ یہ خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور وقت کی تلاش میں تھے، موقع کی تلاش میں تھے کہ کبھی ایسا وقت آئے، موقع ملے، اللہ رب العزت مجھ پر خوش ہو، راضی ہو اور مجھ سے پوچھے کہ مانگ ابراہیم کیا چاہتا ہے، تو میں فوراً عرض کروں بلا تعمل کہ مولا، اپنا آخری محبوب، آخری پیغمبر خاتم الانبیاء، اپنا محبوب اے مولا میری امت میں پیدا فرما۔ جب رب تعالیٰ نے اذن دیا مانگنے کا تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ مولا، خواہش بڑے عرصے سے بات رکھی تھی، مولا آج تو اجرت دینے پہ آمادہ ہے، تو پھر یوں کر میری اولاد میں سے ایک پیغمبر جو آخر زمان پیغمبر ہے اسے تخلیق فرما، اس کی ولادت فرما، اسے بھیج دے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے لیے خواب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چل سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل علیہ السلام سے، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کیا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے ذرا تو بتا تیرا اس میں کیا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تو اپنا ارادہ بتا۔ تو بیٹا بھی ابراہیم کا تھا، جواباً عرض کرنے لگے، قال یا ابت، اے والد گرامی، افعل ما تؤمر، میرا ارادہ کیا ہے، جو رب کا ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے، جو رب چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، افعل ما تؤمر، جو حکم ہو گیا ہے اسے کر دو، فوراً کر دو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جان دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور باپ کے لیے بیٹے کی جان لینا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، مگر باپ کو خواب آتا ہے، وہ کتنے صبر کے مرحلے سے گزرے ہوں گے، پھر بیٹے کو بتایا ہے تو بیٹے نے اپنی جان پر، اپنی آرزوؤں اور امنگوں پر کتنا صبر کیا ہوگا، مگر کیونکہ حکم رب کا ہے تو باپ بھی مان گیا، بیٹا بھی مان گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے، فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، تسلیم کر لیا ہو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، دونوں تسلیم کر گئے، اللہ کے حکم کو مان گئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو مینا کے میدان میں چھری ہاتھ میں ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور ماتھے کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کی۔ گردن پر چھری چلتی ہے، ادھر گردن پہ چھری چلتی ہے، ادھر اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ اے یا ابراہیم، تو پھر ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ اے ابراہیم، اللہ پکارنا۔ اب یہ دیکھیں باتیں اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی ہیں، یا نہ نماز ہے، نہ اس پہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ اس پہ زکوٰۃ ہے، کوئی ایسی بات جو عبادات میں ہو وہ یہاں نہیں ہے، بس یہ محبوب اور محب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ محبوب آزما رہا ہے اپنے محبین کو، آزمائش، تو گویا یہ معلوم ہوا کہ اسے جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اسے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے، جتنی اسے محبت ہوتی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا، اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اگر 2-4 روز ان کے اچھے گزر جائے بغیر کسی پریشانی کے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بڑا شکر ہے، بڑا عرصت کیا، اللہ تعالیٰ نے نصیحت تو جان چھوڑائی، ہم یہ کریں، اب اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی پریشان ہوتا ہے کہ تعلق ہے اس کا، محبوب نے آزمایا بھی نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر گردن پر چھری رکھی، چلائی، نادیناہ، ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا، اے یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا وعدہ، اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں آیا تھا تو خواب میں اللہ کا عزت ملا ہے، وہ ہمارے خواب تو نہیں، وہ پیغمبر کو خواب آ رہا ہے اور اللہ خواب میں بتا رہا ہے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اب خواب سچ کیسے ہونا تھا؟
خواب سچ ہونا تھا جب اسماعیل نے ذبح ہونا تھا، تو اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے تو خواب تو سچا نہ ہوا، لیکن ابراہیم کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں نے اللہ کا حکم خلوص نیت کے ساتھ مان لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ دونوں کیا چاہتے ہیں، تو آپ کی چاہت میری چاہت کے تابع ہو گئی ہے، خواب سچا ہو گیا، خواب سچا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے، مگر آزمائش پوری ہونے سے پہلے وہاں سے نکال دی، چھری چلنے سے پہلے کیا کیا اللہ نے کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، بھلے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں ایسے ہی جزا دیتے ہیں کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ آزمائش میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر میں وہ آزمائشیں ٹال بھی دیتا ہوں۔ تو گویا اللہ رب العزت آزمائشوں میں ڈالتا بھی ہے اور آزمائشوں سے نکالتا بھی وہی ہے۔ ہاں دیکھتا یہ ہے کہ میرے بندے کا اس کا صبر کتنا ہے، اس کے اندر استقامت کتنی ہے، ثابت قدمی کتنی ہے۔ بس جتنی ہوتی ہے لیس للانسان الا ما سعی، جتنی اس کے اندر سخت ہوتی ہے اللہ اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ جب دیکھ لیا کہ یہ اس مقام بھلائی کے اور نیکی کے اور خیر کے اس مقام پر ہیں تو اللہ رب العزت نے عین اس وقت جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری نے چلنا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور دمبا جنت سے بھیج دیا اور فرمایا کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اس کی جگہ ہم نے بہت بڑی عظیم قربانی کو فدیہ دے دیا، ذبح عظیم کو۔ اب یہ جو دعا تھی پہلی بات کہ ہم پر قربانی کیوں واجب ہے، امت محمدی پر اس لیے واجب ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد رب سے مصطفیٰ مانگا ہے اور اللہ ہمیں مانگنے کے بغیر اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیا ہے۔ مانگے بغیر ہم نے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہمیں فلاں پیغمبر کی امت میں پیدا کر، اب واجب اس لیے ہے، بظاہر واجب ہے، حقیقت میں یہ شکرانہ ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے بن مانگے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، بن مانگے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اور کیسا ایسا انداز سے عطا کیا کہ اسماعیل کو بچا دیا، باقی سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے، سب انبیاء، مگر ایک آمنہ کا لال ہے جو اسماعیل کی اولاد سے۔ ایک ہزاروں انبیاء ایک طرف ہے اور مصطفیٰ ایک طرف ہے۔ حضرت اسماعیل کو خاص اس اولاد کے لیے، رسول کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے اس وقت بچا دیا۔ تو اب وہ معبود جو اس وقت ہزاروں سال پہلے رب نے اسماعیل کی صورت میں بچا کر، کیوں کہ ہمارے مقدر میں اس نے اپنے محبوب کو لکھا تھا، پھر ان کی اولاد میں محبوب کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے ہم پر قربانی واجب ہے تاکہ ہم شکرانے کے طور پر اپنا جانور ذبح کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تم نے بن مانگے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اور یہ وہ محبوب ہے کہ خود پیغمبر جس کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے، یہ وہ محبوب، کسی نبی کا امتی ہونے کے لیے کسی نبی نے دعا نہیں مانگی۔ یہ وہ واحد نبی ہے کہ جلیل القدر انبیاء دعائیں کرتے تھے کہ کاش مولا تیرے پیغمبر نہ ہوتے، تیرے نبی نہ ہوتے، تیرے نبی کی امت ہی۔ اور اسی خواہش میں ہزاروں انبیاء ایسے ہیں جب ان کی امتوں نے انہیں جھٹلایا، وہ اپنی امتوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ کر کیا پذیر ہو گئے۔ اس
اس نیت سے کہ کبھی تو وہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کی زیارت نصیب ہوگی، اور زیارت بجائے نبی نصیب ہوئی تو کم از کم وہ زمین ضرور نصیب ہوگی جس پر اس پاک پیغمبر کے قدم لگے۔ پاک پیغمبر کے قدم، وہ زمین تو ایسی زمین ہے، اللہ رب العزت خود قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ معبود یہ مکہ شہر، اس کی میں قسم نہیں کھاتا، یہ شہروں کی طرح شہر ہے، اس لیے میں اس کی قسم نہیں کھاتا۔ یہاں جلیل القدر انبیاء بھی آئے ہیں مگر میں پھر بھی قسم نہیں کھاتا۔ حدیم کعبہ ہے، میرا گھر ہے، صفا اور مروہ ہے مگر میں قسم نہیں کھاتا۔ آب زمزم ہے، حدیم کعبہ ہے مگر میں قسم نہیں کھاتا۔ میں کسی بھی وجہ سے اس کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ شہر ام القری ہے، ساری بستیوں کی ماں ہے، ساری آبادیاں یہاں سے نکلی ہے مگر میں پھر بھی قسم نہیں کھاتا۔ ہاں مگر کھاتا، ہاں مگر کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟